دارالاسلام اور دارالکفر، اس میں بڑی تفصیلات ہیں کہ دارالاسلام کس کو کہتے ہیں، دارالکفر کس کو کہتے ہیں، دارالحرب کس کو کہتے ہیں، ایک دارالامن بھی ہے۔ تو اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ کہ وہ علاقہ جس کو عرفاً ایک ملک اور ریاست کہا جاتا ہو، کہا جا سکتا ہو، اس پہ اگر مسلمانوں کی قبضے میں اگر وہ ہو، اس طریقے سے قبضے میں ہو کہ مسلمان وہاں حدود اللہ اور اقامت دین کر سکتے ہوں، اتنی ان میں استطاعت ہو کہ وہ اسلامی شریعت کو نافذ کر سکتے ہیں، تو وہ دارالاسلام ہوگا۔ اگر بالفعل وہ قائم نہ کرتے ہوں، بے دین ہوں، لیکن ان کے بے دین ہونے کی وجہ سے، شریعت نافذ نہ کرنے کی وجہ سے دارالاسلام دارالکفر نہیں ہوگا۔ اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ یہی سب سے بہتر تعریف ہے۔ دارالاسلام ما یجری فی حکم امام المسلمین، اس میں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں اس کے فیصلے وہاں جاری ہوتے ہوں اور لوگ امن میں ہوں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک ان کی کتاب سے لیا گیا ہے کہ در حقیقت کسی ملک کے دارالاسلام قرار پانے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ اس پر ملک مکمل اقتدار مسلمانوں کا حاصل ہو اور انہیں اپنے احکام جاری کرنے کی مکمل قدرت حاصل ہو۔ پھر اگر وہ اپنی غفلت یا کوتاہی سے اسلام کے تمام احکام جاری نہ کریں تو یہ ان کے لیے شدید گناہ ہوگا، یعنی وہ فاسق فاجر ہوں گے اور تارک فرض ہوں گے، اور ان پر واجب ہے کہ تمام احکام شریعت کو نافذ کریں، لیکن ان کی اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ملک دارالاسلام کی تعریف سے خارج نہیں ہوتا۔ کہ ہمارے تمام حضرات جتنے ہمارے محققین ہیں، مفتی حضرات ہیں، اسی پر سب کا فتویٰ ہے اور اسی پر سب صدیوں سے یہی فتویٰ چلا رہا ہے۔ اور ایک دارالامن ہوتا ہے، دارالحرب وہ جس پہ کفار کا قبضہ ہو، کفار کے ہاتھوں میں ہو، اور دارالاسلام وہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اور اگر مسلمانوں کا کفار کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، ایسا معاہدہ ہو جائے جس کے وہ پابند ہوں، تو پھر ہندوستان میں جب انگریز آئے تو ہمارے اکابر نے ایک تیسری قسم بھی نکال لی، وہ دارالامن۔ دارالامن کے احکام پھر اور ہوں گے، وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق چلنا ضروری ہوگا۔ اس کی بحث ہمارے ہاں کتب جو فتاویٰ ہے ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند اور فتاویٰ امدادیہ، احسن فتاویٰ میں بھی ہے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فتاویٰ رشیدیہ ہے اس میں بھی کافی بحث ہے اس کے اوپر۔ اور ان بحثوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج کل بہت سارے نوجوان جو یہاں جنگیں مار دھاڑ کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے اٹھاتے ہیں کہ پاکستان دارالکفر ہے، دارالحرب ہے، تو یہاں جتنا چاہیں کسی کو لوٹ لیں، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، کہیں جزیہ لگا رہے ہیں وہاں سکھوں پہ، کہیں کسی کو غلام بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ دارالاسلام تو پہلے ایک ہی ہوتا تھا، خلیفہ بھی ایک ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے ارشاد فرمایا اولہن الحکم، اسلام کی کڑیاں ٹوٹیں گی، کلما انتقضت عربۃ تشبث الناس بالتي تلیہا، یہ کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، لوگ ساتھ والی کو پکڑیں گے، وہ ٹوٹے گی پھر ساتھ والی کو۔ اولہن الحکم، سب سے پہلے ریاست، حکومت کا جو نظام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک حصہ ہے سلطنت کا، سب سے پہلے اس میں گڑبڑ ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ یا رسول اللہ اس خیر کے بعد شر آئے گا، فرمایا ہاں شر آئے گا، کیا اس شر کے بعد خیر آئے گی یا قیامت تک شر ہی رہے گا؟ فرمایا کہ اس شر کے بعد خیر ہوگی، وفی دخن، وفی ہی خیر کے اندر دخن، دخن کا معنی دھواں، کچرا، اس میں خرابی ہوگی، تو خالص خیر نہیں ملے گی آپ۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا مدرسہ چاہیے جو بالکل صحیح ہو، ایسا بندہ ملے جو پیر جو بالکل 100% ٹھیک ہو، اور ایسی مجھے بیوی ملے جو 100% ٹھیک ہو، تو ایسی ریاست آپ کو نہیں مل سکتی، کوئی تحریک نہیں مل سکتی، بس گزارا کریں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہماری جماعت جمیعت علماء اسلام میں کیسے کیسے لوگ، اتنے خراب لوگ ہیں، تو آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ آج کل اللہ میاں بھی ہم پہ گزارا کر رہے ہیں، آج کل اللہ میاں بھی ہم پہ گزارا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی گزارا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ وہ جو احور الولیتین ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی فتنہ نہ ہو، اور جس حد تک ہو سکتا ہے لوگوں کی کوشش کی جائے، پھر بھی اگر کوئی کچرا مچرا کوئی دھواں رہ جائے تو اس کو بالکل آپ 100% ٹھیک کرنے پر آپ اپنے آپ کو وہ کر دیں تو پھر سب چیز ختم ہو جائے گی۔